بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 356، فتویٰ دینے کا 14واں اصول اور ادب۔ اردو زبان کو آسان بنایا جائے تاکہ دین سمجھ سکیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فتویٰ دینے کا 14واں اصول اور ادب۔ فتوے کا جواب اس طرح دیا جائے کہ مستفتی سمجھ سکے اور مطمئن ہو جائے۔ مفتی صاحب پر واجب ہے کہ جب فتوے کا جواب دے تو آسان اسلوب میں دے تاکہ سائل آسانی سے سمجھ لے اور بات بھی سائل کی علمی حیثیت کے مطابق ہو۔ مثلاً اگر کوئی ان پڑھ آدمی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو مفتی صاحب پر واجب ہے کہ بات کو بلاغت اور منطق سے دور رہ کر سیدھی سادی زبان میں محدود الفاظ کے ساتھ اسے جواب دے۔ اگر اونچی طرح کی لغت اور الفاظ استعمال کریں تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ اس وقت واجب ہے کہ مفتی صاحب سائل کی استعداد کی مناسبت سے بات کرے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قوم سے بات کرو تو ان کی عقل اور فہم سے اونچا مت جائیو۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ سمجھ نہ سکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ فتنے میں پڑ جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات اس طرح سے کرو کہ لوگ سمجھ سکیں۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دے؟ سننے والے اگر معمولی سا فہم و ادراک رکھتے ہوں تو اسی مناسبت سے بات کی جائے جسے وہ سمجھ بھی سکیں گے اور عمل بھی کر سکیں گے۔ اگر اس کے برعکس بات ہوئی تو وہ نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے، البتہ بیزاری اختیار کریں گے، دین سے بھی اور علم دین سے بھی اور علماء دین سے بھی، اور اس طرح اونچے درجے کی گفتگو عوام کے لیے مشکلات ہی پیدا کرے گی، اور اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ تنبیہ: قارئین کرام زمانے کے اعتبار سے زبان دانی کی ترتیب بھی بدلتی رہی ہے اور خوب بدلی ہے۔ مثلاً تجارت، حکومت، سیاست، ہر جگہ آسان سے آسان اردو بولی اور لکھی جاتی ہے، سوائے دینی لائن کے کہ فتوے کی لائن کی اردو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ 100 سال پہلے جو عمیق اور مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے تھے آج بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 100 سال پہلے اردو اپنا اعلیٰ معیار رکھتی تھی، گھر میں، بازاروں میں، مدارس اور آفسوں میں ایک جیسی اردو بولی جاتی تھی۔ اب آج کے دور میں اردو بولنے اور سمجھنے والے کہاں ہیں؟ لیکن فتویٰ دینے کی وہی اردو اور وہی اس کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ مستفتی بیچارے کو فتویٰ ملنے کے بعد اس فتوے کو 4-6 لوگوں کو دکھا کر سمجھنا پڑتا ہے۔ مدارس میں آسان اردو کا کورس کرایا جانا چاہیے، خاص کر مفتیان کرام، مبلغین، مدرسین اور واعظین کو، کہ جن کا رابطہ عوام کے ساتھ دن رات رہتا ہے۔ فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، فتوے کی علیحدہ علیحدہ زبان بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عوام انہیں سمجھنے سے دور بھاگتی ہیں۔ دیگر امور میں عوام کو دشواری نہیں پیش آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر چیز سمجھ لیتے ہیں، سوائے دین و اسلام کے لٹریچر کے، کہ یہاں زبان اتنی دشوار ہے کہ آدمی کی طبیعت ہی نہیں چل پاتی۔ حالانکہ زبان کی آسانی تو دینی علوم کے سیکھنے سمجھنے میں برتی جانی چاہیے، اس لیے کہ دین مسلمان کی اشد ضرورت ہے۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ مفتی صاحب لندن تشریف لائے اور مرکز میں بیان فرمایا، مجمع سو رہا تھا۔ اتفاق سے تشکیل میری ہی تھی۔ میں 2-4 منٹ تشکیلی لائن کی بات کی، مجمع کھڑے ہو کر نام دینے لگا اور ایک دم خاموشی ٹوٹی۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں 1 گھنٹہ بولتا رہا تو آواز نہ تھی، سب فرشتے بنے بیٹھے تھے، اب اچانک انسان کیسے بن گئے؟ میں نے عرض کیا، حضرت کہاں آپ کی اردو اور کہاں یہ ولایتی اردو سمجھنے والے؟ مفتی صاحب بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ بھائی ایک نئی چیز سیکھنے ملی۔ اللہ حضرت مفتی صاحب کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اس وقت وہ سرزمین ساؤتھ افریقہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک اہم وضاحت: بندے کی 285 نمبر کی قسط میں
مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا تذکرہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کو غلطی سے کاندھلوی لکھ دیا تھا، جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری خانوادے کاندھلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو سہارنپور کا معروف خاندان جو حکیموں کا خاندان کہلاتا ہے، اس حکیمی خاندان کے خانوادے کے فرزند ہے۔ یہ گھرانہ خاندان کاندھلا سے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد و بنات کے ازدواجی رشتوں کے ذریعے منسلک ہوا۔ مولوی شاہد صاحب نے چونکہ حضرت شیخ مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فضائل اعمال کے ذریعے اور عوام کی طرف سے عقیدت اور اعزازات کی لائن سے سہارنپوری کے خاندان سے منسلک ہونے کی حیثیت سے خوب فائدہ اٹھایا، اس لیے کاندھلا خاندان سے قصداً گہری وابستگی ظاہر کی گئی کہ حکیمی خاندان کا نام و نشان دب کر رہ گیا۔ کبھی سوانے لکھ کر، کبھی ان کے ساتھ اپنے سفر نامے مرتب کر کے، کبھی مظاہر العلوم سہارنپور کو حضرت شیخ کا مدرسہ ثابت کر کے۔ اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری خانوادہ حکیم سے ہے، نہ کہ کاندھلا کے خاندان سے۔ سب رشتہ داریاں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کے نکاح اور ازدواجگی تعلقات کے ذریعے قائم ہوئی، اور جہاں تک تعلق ہے مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا، تو یہ حکیم الیاس صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے نکاح کے واسطے سے مرکز نظام الدین کے داخلی امور میں دخیل ہوئے، یعنی مولوی شاہد صاحب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے داماد ہے، اور مولانا زبیر الحسن صاحب کے بہنوئی ہے، اور ان کے سالے بھی ہیں، یعنی دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے مولانا زبیر الحسن صاحب کو کتنی ہی کٹھن اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس کا انداز تو وہی کر سکتا ہے جو وہاں مرکز نظام الدین کے ماحول میں رہا ہو یا ان کی زبانی سنا ہو۔ یقیناً مولانا زبیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ قابل مبارکباد ہیں کہ کام کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی رشتہ داری کی حفاظت کرنا کسی کرامت سے کم نہیں، اور اس میں مولانا زبیر الحسن صاحب کا تعاون کرنے کی وجہ سے مولانا سعد صاحب بھی قابل مبارکباد ہے کہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سفر و حضر میں ایسے افراد سے بہت حکمت اور قوت سے چوکنا کرتے رہے کہ کام کی حفاظت کے لیے مضر کون ہے اور معاون کون۔ خیر، مولوی شاہد صاحب سہارنپوری نے مستقبل میں مرکز نظام الدین میں دخیل بنے رہنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی مولانا زبیر الحسن صاحب کے بڑے لڑکے مولوی ظہیر الحسن سلمہ سے کر دی، اور اس طرح بہت خوبصورتی سے اپنے بیٹے عزیزم مفتی صالح سلمہ کی شادی مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے کر دی۔ لیکن ان بڑھتی رشتہ داری کا جو نقصان مولانا ظہیر الحسن سلمہ کے راستے سے دعوت و مرکز دعوت کو پہنچا ہے، اس کی معافی تو ممکن ہے لیکن تلافی ناممکن ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو مولوی ظہیر الحسن صاحب سلمہ کا فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا میں شمولیت کی وجہ سے ہوا، اور بڑا نقصان ہوا، اس کا اندازہ انہیں آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ۔ عالمی شورا کے آرکیٹیکٹ، ہر چیز کا ایک پلانر اور ایک ڈیزائنر ہوتا ہے کہ اس پلان پر چلنے اور محنت کرنے پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عالمی شورا کے پلانر، ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری یعنی حکیمی ہیں۔ مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری نے رائیونڈ والوں سے تال میل کی کہ کسی طرح سے بھی مولانا سعد صاحب کو دعوتی کام سے ہٹایا جائے اور مرکز نظام الدین کو اجاڑا جائے اور رائیونڈ کو دنیا کا مرکز تسلیم کروایا جائے۔ پھوٹ ڈالنا، اجتماعیت کو توڑنا، افتراق پیدا کرنا، یہ مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری کا محبوب اور مرغوب مشغلہ ہے۔ موصوف نے روحانیت اور نورانیت سے مزین متصوفہ کے زیر اثر پروان چڑھنے والے مرکز مدرسے مظاہر العلوم سہارنپور کے 2 ٹکڑے کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری ہی ہیں۔
اس کے بعد یہی مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری نے ہندوستانی مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی عظیم جمعیت العلماء ہند کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے، اور اس مقدس کام میں مولانا ارشد مدنی صاحب کی بھی ذرہ نوازی شامل حال رہی۔ یہ کارنامہ مولوی شاہد صاحب حکیمی کے پلان اور مولانا ارشد مدنی کی جانفشانی کا کامیاب نتیجہ ہے۔ جمعیت تو علماء کی ہے، مگر ان کے مقدمے اور کیسز غیر مسلم ججوں کے ہاتھوں میں ہے، العیاذ باللہ۔ اب موصوف شاہد حکیمی سہارنپوری کا تیسرا نشانہ مرکز نظام الدین دہلی ہے۔ موصوف نے اس کام کے لیے پلان بنایا اور حرص اور خود غرضی، حب جاہ اور حب مال سے سرشار متوالوں کا ایک معمولی سا ٹولہ تیار کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے ہم مزاج علماء کو اور دارالعلوم دیوبند کے چند منتشر المزاج مفتیان کرام کی سرپرستی حاصل کی، تاکہ امیر محترم مولانا سعد صاحب کے بولوں پر فتووں کی بارش کر سکے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ رائے مرکز کے ایک معذور اور محبوس اور مظلوم بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب کی بزرگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی عالمی شورا بنا ڈالی، اور اسٹالین اور لینن اور کمیونسٹ کا منشور اور نام بھی انہی سے لیا، عالمی شورا یعنی ورلڈ کاؤنسل۔ مظاہر العلوم اور جمعیت العلماء توڑنے میں دیر نہیں لگی، آسانی سے کام کر لیا گیا، مگر مرکز نظام الدین کو توڑنے میں ان کو بڑی رسوائی ہوئی، اس لیے کہ دعوتی کام اور اس کا مرکز ایک ایسا سخت پہاڑ ہے کہ جو اس پر سر مارے گا تو اسی کا سر ٹوٹے گا۔ ہم کو حضرت علی میاں ندوی شیخ العرب والعجم کی بات یاد آ گئی۔ وہ انگلینڈ تشریف لائے تھے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ علماء اور لیڈر حضرات کی محفل تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ تبلیغی جماعت اس قدر کامیاب کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا 4 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک میں اطاعت ہے۔ 10 آدمیوں کی جماعت ہے، ذمہ داروں نے ایک پرچہ پکڑا دیا کہ فلاں جگہ تمہیں جانا ہے، تو کوئی پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ ہمیں وہاں کیوں بھیجا جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص سے بھرپور، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، اجر اللہ سے لینے کا جذبہ۔ تیسری بات ذکر اور عبادت اور خدمت۔ سبھی جانتے ہیں کہ ہر عمل کی سنت، اس کی دعا اور اس کا طریقہ، سنن اور مستحبات تک کے پابند۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں فاصلہ نہیں، آداب گشت اور فوراً گشت، آداب طعام اور فوراً طعام۔ یہ عین نبوی اور صحابہ والی ترتیب ہے، جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔ ہماری مروجہ تحریکیں ان باتوں سے خالی ہیں۔ ہمارے یہاں کسی بات پر 3 دن سیمینار ہوگا، ایک بات پاس کی جائے گی، اس کی فائل تیار کی جائے گی، جب وسائل دستیاب ہوں گے اس فائل کو کھولا جائے گا۔ چند دن نہیں گزرتے پھر نئی بات، نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، چلو پھر سیمینار بلاؤ، کوئی بل منظور کرو، اس کی فائل بناؤ اور اسے الماری میں رکھ دو۔ اسی طرح ہماری تنظیموں کے دفتروں میں فائلوں سے الماریاں بھری پڑی ہے، ہوتا کچھ نہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور تبلیغ والے 95% ان پڑھ۔ واقعتاً ساری دنیا ابھی اگر مرکز نظام الدین اور اس کی دعوتی کام کے مقابلے پر آ جائے تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے گا، کیوں کہ ان میں مخلصین کی کثرت ہے۔ مولوی شاہد صاحب سے کچھ بن نہ سکا تو بازاریوں کی طرح گنڈوں کے ذریعے مولانا سعد صاحب پر 3 بار حملے کرائے۔ تفتیش کے دوران ان گنڈوں نے سب کچھ اگل دیا، سب کے نام بھی بتا دیے، لیکن حضرت جی مولانا سعد صاحب نے شان صدیقیت پر گامزن ہوتے ہوئے اپنے بڑوں کی روایت کو برقرار رکھا اور سب کو معاف کر دیا، پولیس کیس بھی بننے نہیں دیا۔ قانونی روایت کی روح سے اگر کسی طرح کا جانی اور مالی نقصان حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ہوا تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، مولوی شاہد صاحب کاندھلوی اور ان کی پاکستانی عالمی شورا والے ہوں گے۔ ہریانہ کے اجتماع میں سارے سہارنپور کو لے کر گئے، ہزاروں پمفلٹ بانٹے گئے، اصول نہج کا رونا رونے والے، فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والے الیاسی اصول کو چھوڑ کر
بریلوی جماعت اسلامی والوں کا اصول یعنی پمفلیٹ تقسیم کرنا، علماء کے نام کا اعلان کرنا، مائک اور لاؤڈ اسپیکر پر فلاں جگہ فلاں مولانا صاحب کا بیان ہے کا ڈنکا پیٹنا، آخر یہ کون سا نہج ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مولوی شاہد صاحب سے کوئی پوچھے کہ تبلیغ میں کب سے متحرک ہوئے، زندگی میں کبھی کچھ وقت لگایا یا کچھ کام کیا؟ تو پھر تبلیغی کام میں مداخلت کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ خاندانی دشمنی نبھانے کے لیے تبلیغی میدان ہی کو چننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حقائق ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ مولوی شاہد صاحب ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کے بجائے عالمی شورا کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ کام بھی ہو جائے اور اپنا نام بھی نہ آئے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، لکھنے کی لائن سے قسط کے ذریعے بیڑا اٹھایا تھا، لیکن الحمدللہ آج درجنوں لکھنے والے پیدا ہو گئے اور اسی طرح درجنوں بولنے والے پیدا ہو گئے جو ان بھٹکے ہوئے بدحواسوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور ان کی شرارتوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختصر سی مگر ضروری وضاحت تھی، اس لیے لکھ دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔